بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم، ویلکم ٹو المجید اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ترجمہ القرآن کا پاس پیپر جو پچھلے سال ہوا تھا 2023 میں۔ تو اس کا پیپر جو ہے وہ آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ڈفرینٹ بورڈ کا یہ پیپر ہے، لاہور کا، فیصل آباد کا، سرگودے کا، ڈیرہ غازی خان کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک اس کو اچھے سے دیکھنا ہے۔ اس کا آبجیکٹیو پارٹ اور سبجیکٹیو پارٹ آپ نے وہ اچھے سے کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پیپر جو آج کا ہے وہ میکسیمم اسی پورشن میں سے آ جائے، تو آپ نے اس پیپر کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ اوکے، ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آبجیکٹیو پارٹ۔ میں سارے کویسچن نہیں ریپیٹ کروں گا، بٹ آپ نے یہ سارے کے سارے کویسچن اچھے سے ایک بار ریوائز کر لینے ہیں۔ اوکے، پہلا MCQ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے حکیم و دانا۔ سورہ فاتر کا دوسرا نام سورہ الملائکہ۔ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت کون سی؟ سورہ شورى۔ احقاف مسکن تھا قوم عاد کا۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ الحج میں۔ قارون کا تعلق ہے بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بیچتا ہے چھوٹے عذاب۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے، یہ اس میں سے اپنے کوئی سے 5 کویسچن کرنے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سورہ نمل کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے؟ سورہ شورى کے 2 علمی و عملی نکات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ سورہ فاتر میں کن امور میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے؟ اس کے بعد یہ 2 شارٹ کویسچن، اس میں آپ نے یہ 2 آیات دی ہیں، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ نیچے آپ کو کوئی سے 5 معنی دیے ہوں گے، آپ نے اس میں سے کوئی سے 8 دیے ہوں گے، آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 معنی کا اردو میں ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو 5 آیات یہاں پہ دی ہوئی ہوں گی، آپ نے اس میں سے کوئی سی 3 آیات کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ 5 آیات ہیں، اس میں سے کوئی سے 3 کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ لانگ کویسچن، اس میں سے کوئی ایک کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ایک سورہ حج ہے اور دوسری سورہ فرقان، ٹھیک ہے۔ سورہ حج کا تعارف، یہ 6 علمی و عملی نکات، اور سورہ فرقان کا تعارف اور رحمان کے بندوں کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ لاہور کا سیکنڈ ٹائم کا پیپر ہے۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو پارٹ، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سنی تھی اپنی بہن سے۔ سورہ انبیاء کو قرار دیا گیا قدیم مال، حق و باطل میں فرق کرتا ہے قرآن مجید۔ چیونٹیوں کا واقعہ سورہ نمل میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی 950 سال۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو روکا تھا شرک سے۔ قوم سبا رہتی تھی یمن میں۔ قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو۔ حضرت محمد رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس کے بعد یہ اس کے شارٹ کویسچنز ہیں، یہ اپنے اچھے سے پریپیئر کر لینے۔ حبشہ کے لوگ کیسے مسلمان تھے؟ سورہ نمل کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے؟ سورہ فاتح کی روح سے کس صحت میں نقصان کا اندیشہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آیات ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ معنی ہی 8، اس کے کوئی سے 5 معنی کر لینے۔ اس کے بعد یہ 5 آیات ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی سے 3 اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے سے ریوائز کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لانگ کویسچن ہے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، اس کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ بورڈ آ جاتا ہے، اس کا سب سے پہلے ہمارے پاس یہ MCQ آ جاتے ہیں۔ احقاف مسکن تھا قوم عاد کا، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہتے ہیں۔ فاتر کا معنی پیدا کرنے والا، ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ شورى کے آخر میں صفات بیان کی گئی، شاعروں کی، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ نے ان کے MCQs بھی اچھے سے پریپیئر کر لینے ہیں۔ سورہ مریم کی کل آیات کی تعداد ہے 98۔ یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا؟ سورہ فرقان کا مختصر تعارف۔ اس کے بعد یہ 2 با محاورہ آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے ان آیات کا۔ اس کے بعد یہ 8 معنی ہے، کوئی سے 5 اٹیمپٹ کر لینے، اور یہ آپ کے 5 آیات ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 3 کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس میں لانگ کویسچن کے طور پر سورہ نمل اور سورہ فاتر کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیپر ہے، یہ اس کا آبجیکٹیو پارٹ، قرآن مجید نازل کیا گیا تمام جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو پوچھ لینی چاہیے اہل علم سے۔ یہ اس کے MCQs ہیں۔ مال اور اولاد ہیں زندگی کا امتحان۔ اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء کی آیات کی تعداد ہے 112، بٹ میں اس میں کچھ MCQ اسکپ کر رہا ہوں، اپنے سارے کر لینے۔ اس کے بعد یہ اس کا ہمارے پاس آ جاتا ہے سبجیکٹیو پارٹ، سورہ قصص کی روشنی میں قارون کے متعلق مختصر تحریر کیجیے۔ مشرکین کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ یہ اس کے بعد ہے ترجمہ اس کا کرنا، اور یہ الفاظ کے معنی اپنے ان میں سے کوئی سے 5 کے کر لینے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں جی 5 آیات،
اس میں سے آپ نے کوئی سی 3 آیات کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ قال رب اشرح لی صدری کافی امپورٹنٹ لگ رہی، کافی مرتبہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس میں لانگ کویسچن کے طور پہ سورہ لقمان اور سورہ شعراء ان کا پوچھا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیپر ہے ہمارے پاس، یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو تقسیم کیا گیا 3 مراحل میں، ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء صورت ہے، مکی صورت ہے۔ چینٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اہل عرب کے مشہور دانش تر تھے، لقمان حکیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ فرشتوں کو قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یہ ذرا آپ نے کنفرم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ صاد میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ در رسالت کا۔ اگر کوئی ایم سی کیو غلط ہو تو آپ نے اسے اپنے بک کے ساتھ ٹیلی کر لینا ہے، جس میں آپ کو کنفیوژن لگے تو وہاں سے آپ اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ سورہ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث کیوں کر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بامحاورہ ترجمہ کرنا، یہ آپ کے 8 معنی، اس میں سے کوئی سے 5 معنی آپ نے کر لینے۔ یہ آپ کے 5 آیات ہیں، کوئی سے 3 آیات کر لینی۔ سورہ شعراء اور سورہ لقمان لانگ کویسچن میں آئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ اس کا ایم سی کیوز کا، اہل عرب میں عقل مند کی حیثیت سے مشہور تھے حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، ٹھیک ہے۔ اپنی قوم کو 9.5 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، سراسر نصیحت ہے قرآن۔ ابو البشر لقب حضرت آدم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام ملتا ہے اچھے کردار سے۔ اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ، سورہ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ سورہ صاد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں لکھیے۔ یہ اس کے معنی اور یہ ان کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ ان میں سے یہ آپ کے 5 آیات ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی سی 3 آیات اٹیمپٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس میں سورہ مریم اور سورہ صافات ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس یہ فیصل آباد بورڈ کا پیپر ہے، گروپ پہلا ہے۔ قرآن مجید شاعری نہیں بلکہ ڈائش نصیحت۔ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے کی صورت کا کچھ حصہ مدنی اور کچھ مکی ہے، وہ سورہ حج۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔ اوپر والے آنسر کا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ سورہ مریم کی ایک صورت ہے مکی، مریم ایک صورت ہے مکی، اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ سورہ شعراء کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اور یہ نیچے معنی ہے، اور ان 2 آیات کا اپنے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ 5 آیات ہیں، اس کا ان میں سے اپنے کوئی سے 3 آیات اٹیمپٹ کر لینی ہے۔ نیکسٹ سورہ حج اور سورہ سجدہ کا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ اس کا گروپ دوسرا ہے۔ یہ سب سے پہلے لفظ لکھا ہوا یہ ورڈ آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، خود بھی دیکھ لیں، یہ عربی ہے، ہم سے غلط نہ پڑا جائے، مضبوط کر دے۔ سورہ عنکبوت کی آیات کی تعداد 69 ہے۔ سورہ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورہ حج میں۔ سورہ طٰہٰ کی آیات کی تعداد 135 ہے۔ اس کا سبجیکٹیو پارٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل کامیابی کے لیے آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ وضاحت کیجیے۔ مویشیوں کے 2 فوائد تحریر کیجیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے 2 درجے تحریر کیجیے۔ اس کے بعد یہ معنی ہے، آپ نے اس میں سے کوئی سے 5 معنی اٹیمپٹ کر لینے، یہ سارے لازمی ریوائز کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ آپ کے 5 آیات، اس میں سے اپنے کوئی سے 3 آیات کو آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ سورہ فرقان اور سورہ فاطر، اس کے اندر یہ 2 لانگ کویسچن پوچھے گئے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ نیکسٹ کوئی بورڈ ہے، یہ اس کا ایم سی کیو پارٹ، قیامت کے دن انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ سورہ انبیاء کی آیات کی تعداد 112 ہے۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جنت میں۔ قرآن مجید نازل کیا گیا تمام جہانوں کے لیے، کہ یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ، یہ تھوڑا سا یہاں سے ٹیڑھا، آپ نے اس کو مینیج کر لینا ہے۔ سورہ مریم کے علمی عملی نکات ہیں، سورہ انبیاء کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2 آیات ان کا ترجمہ، یہ معنی ہیں 8، آپ اس میں سے کوئی سے 8 معنی جو ہے وہ اٹیمپٹ کر لینے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 آیات دی ہوئی ہیں، آپ یہ معنی ایک بار چلیں دیکھ لیں، یہ معنی والا پورشن ہے معنی، اور یہ ہمارے پاس 5 آیات، اس میں سے آپ نے کوئی سے 3 آیات اٹیمپٹ کرنی ہے، اور اس کے اندر سورہ صافات اور سواد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی یہ اگین ایم سی کیو، کسی بورڈ کے ہم مشکلات میں پکانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اسی بورڈ کا سیکنڈ ٹائم کا پیریڈ پیپر ہے۔ قوم میں مشہور حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے اپنی قوم میں مشہور تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ،
اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، سورہ قصص کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہاں سے ان کو اٹیمپٹ کر لینا ہے۔ یہ ساتھ ان کے معنی بھی نیچے آ گئے ہیں، یہ معنی آپ نے کر لینے یہاں سے اس کے اٹیمپٹ۔ اور اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس کوئی بورڈ آ جاتا ہے، اس کا پیپر ہے۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو پارٹ، آئی تھنک یہ شاید ملتان بورڈ کا ہے۔ حضرت سورہ مریم میں ڈیش انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، 7 کا ہے۔ اہل عرب میں ڈیش اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہے، حضرت لقمان علیہ السلام۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایم سی کیوز ریپیٹیڈ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاتر کا معنی ہے پیدا کرنے والے، سورہ یاسین میں بیان ہے ایمان کا۔ اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ سورہ شعراء کا خلاصہ، تحریر کیجیے سورہ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا، سورہ کہف کے نزول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں۔ یہ پھر اس کے معنی اور یہ تھوڑی سی آیات ہیں، ان کا اپنے اچھے سے معنی یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ 5 آیات ہیں، ان کا اپنے ترجمہ کر لینا ہے اچھے سے ریوائز۔ جب یہ ویڈیو چل رہی ہوگی تو آپ اس کو سٹاپ کر کے بھی یہاں سے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد لانگ کویسچن میں سورہ قصص اور سورہ فرقان، اس کے بارے میں پوچھا گیا لانگ کویسچن۔ نیکسٹ اسی کا گروپ دوسرا، خلیل اللہ رقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، سورہ حج ہے مکی مدنی، اور اللہ تعالیٰ رازق ہے تمام مخلوقات کا، انسان کی عظمت ہے محنت میں، ٹھیک ہے، اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمت ہیں جنت میں۔ اس کے بعد یہ اس کے کویسچن آنسر میں سورہ حج کی وجہ تسمیہ کو میں سبب پر عذاب الہی کی 2 وجوہات تحریر کیجیے، اور یہ معنی ہے اور یہ آیات کا ترجمہ ہے، اس کو آپ نے ریوائز کر لینا ہے۔ یہ آپ کے 5 آیات، ان کو اپنے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ اور نیکسٹ اس میں سے جو لانگ کویسچن وہ سورہ نمل اور سورہ روم سے پوچھا گیا۔ نیکسٹ یہ ایک نیو بورڈ ہے، یہ اس کے ایم سی کیو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، سورہ نمل کی آخری 2 رکوعوں میں تذکرہ ہے عقیدہ آخرت کا، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے معنی ہیں۔ سورہ صافات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے کچھ آیات کی تلاوت سنی، سورہ طٰہٰ سے فاتر کا معنی پیدا کرنے والا، اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے۔ یہ سرگودا بورڈ کا پیپر ہے۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اور سورہ روم میں کس بات کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ آیات اور یہ اس کے معنی ہیں، اس کو اپنی ریوائز کر لینا ہے۔ یہ سرگودا بورڈ کا فرسٹ ٹائم کا پیپر ہے۔ اس کے بعد یہ 5 آیات ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی سی 3 آیات کا ترجمہ کر لینا ہے۔ لانگ کویسچن کے طور پہ سورہ عنکبوت اور سورہ صافات ہیں۔ اس کے بعد یہ اسی کا گروپ دوسرا ہے، سورہ شعراء کی آیات کی تعداد 227 ہے، پہلی ہجرت میں لوگ شامل تھے 15۔ سورہ طٰہٰ کے رکوعات کی تعداد ہے 8۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، ظالم لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر کرتے تھے حکومت۔ سورہ فاتر کا دوسرا نام سورہ الملائکہ ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو پارٹ، سورہ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا اور قارون کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، حکمت کے 2 تقاضے تحریر کیجیے۔ یہ آیات اور یہ ترجمہ ان کا، یہ معنی آپ نے ان کا ترجمہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے 5 آیات دی گئی ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی سی 3 آیات اٹیمپٹ کرنی ہے ٹرانسلیشن کے لیے۔ اس میں جو لانگ کویسچن ہے وہ حجت حبشہ پر تفصیلی نوٹ لکھیے، نیز سورہ مریم سے 4 علمی عملی نکات، اور سورہ صافات، یہاں سے یہ 2 لانگ کویسچن ہیں۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس آئی تھنک یہ ساہیوال بورڈ کا ہے، اصل کامیابی کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، دین کے دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبر کرنا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے۔ سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، قرآن مجید شعری نہیں بلکہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں۔ نیکسٹ اس کا سبجیکٹیو پارٹ، سورہ مریم کا خلاصہ تحریر کرنا آپ نے، سورہ لقمان کا خلاصہ، قومیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے معنی آ جاتے ہیں، یہ اپنے معنی اس کے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 آیات ہیں، اس میں سے اپنے کوئی سے 3 آیات بھی اس کے اندر اٹیمپٹ کر لینی۔ لانگ کویسچن کے طور پہ سورہ انبیاء اور سورہ یاسین، یہ 2 اس کے اندر صورت پوچھی گئی ہیں۔ اس کے بعد اسی کا گروپ دوسرا، یہ اس کا آبجیکٹیو پارٹ، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر، دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے شرک کو قرار دیا ظلم عظیم، یہ دیکھ لیجیے گا، ظلم عظیم یا گناہ کبیرہ، یہ آپ ایک بار چیک کر لیجیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا ہے سبجیکٹیو پارٹ، سورہ فرقان کا تعارف تحریر کیجیے، قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، چاند کے 2 فوائد تحریر کیجیے، یہ معنی ہے، آپ نے ان کا ترجمہ اچھے سے اٹیمپٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں آیات 5، آپ نے اس میں سے کوئی سی 3 آیات اٹیمپٹ کرنی ہے، اور اس چیپٹر میں سے جو لانگ کویسچن ہے وہ سورہ لقمان اور سورہ طٰہٰ میں سے ہیں۔
تو یہ تھے ہمارے پاس تمام بورڈز کے 2023 کے پیپر. آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں سے کافی پورشن آپ کو آج کے پیپر کا آ جائے گا. اس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی MCQ آپ کو غلط لگے تو آپ اس کو اپنی بک سے ٹیلی کر لیں اور وہاں سے پھر آپ اس کا ایگزیکٹ آنسر لے لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.